اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجیناہ، ہم نے اسے نجات دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی بری حرکتوں سے اور اس علاقے سے اللہ نے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد عملی تو دکھا دیا کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، وہ تو اپنی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود قوم نے قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، دلائل دیکھنے کے بعد اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے ابراہیم کو جلانے کی پوری کوشش کر لی اور وہ جلا نہ سکے، وہی آگ ان کے لیے گلنار بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی، یعنی ہجرت کا حکم دیا، وہاں سے نکال لیا خیریت کے ساتھ۔ عراق کے علاقے میں جہاں نمرود کی حکومت تھی، وہاں سے نکال کر شام کی طرف بھیج دیا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، تو ان کا دعوت ان کی شروع میں وہ اپنی قوم کے اندر تھی، لیکن جب قوم نے بات قبول نہیں کی اور پھر اللہ نے ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی ہجرت کا حکم دیا، الی الارض التی، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے جہانوں والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے برکت رکھی تھی۔ شام کا ملک، یہ ظاہری اور باطنی برکتیں اس ملک میں تھیں۔ ظاہری برکت تو وہاں کی آب و ہوا، چشمے اور نہروں کی کثرت، پھل پھول اور سبزہ نباتات، تو اس خوبصورت علاقہ ہے شام کا علاقہ۔ اور باطنی برکت یہ تھی کہ اللہ نے ہر نبی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بن کر آئے، ان کو وہیں پھیلایا، وہیں انہوں نے دعوت دی، وہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو شام جانے کا حکم دیا اور شام کا مسکن بنا دیا ان کے لیے، اور ہم نے اس علاقے میں تمام جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی، یعنی ان کے اندر جو برکتیں تھیں، ان کے جو پھل اور پھول تھے وہ سارے جہان کو ملتے تھے۔ ان کے اندر جو باطنی چیز تھی کہ انبیاء دعوت لے کر اٹھے، وہ دعوت وہاں سے پھیل کر پوری دنیا میں پھیلی۔ تو یہ برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں کہ وہ جہان والوں کے لیے برکت تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا دیا۔ تو اللہ نے خاص انعام کیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق، دو بیٹے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ مکے کے علاقے میں آباد ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے نبی بنے۔ اور اسحاق علیہ السلام شام کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جتنے انبیاء آئے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر ساتھ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب دیا مزید، ان کا پوتا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب۔ بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھی، اور وہ یعقوب علیہ السلام کا قبیلہ بہت پھیلا، بڑی برکت دی اللہ نے ان قبائل کے اندر، یہ اللہ کا خاص فضل تھا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے سب کو صالح بنا دیا۔ ہم نے ان کی اولاد، اور کیسی بابرکت اولاد بنائی کہ ان کا بیٹا پوتا یہ سب کے سب نبی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا یوسف علیہ السلام، جس کا باپ وہ بھی نبی، جس کا دادا بھی نبی۔ تو یعنی یہ عظیم فضیلت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور دادا اللہ نے نبی بنائے۔ تو یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے،
وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں بنایا آئمہ امام، ہم نے ان کو امام بنا دیا۔ ہر نبی امام ہوتا ہے، کیونکہ امام کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ امام مامور من اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کو منتخب کرتا ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے، وہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں مجھے پرکھو، دیکھو، کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی انسان کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہو، کبھی کسی کا مال چھینا ہو، میری تاریخ تمہارے سامنے ہے۔ اور تیسرا عجیب الاطاعت ہوتے ہیں، ان کی ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی ایسا امام نہیں آ سکتا جو معصوم ہو، مامور من اللہ ہو اور واجب الاطاعت ہو، جس کی نافرمانی حرام ہو۔ یہ انبیاء ہیں جو اللہ نے بھیجے، اور وہ انبیاء یہدون بامرنا، ہمارے حکم کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اللہ کی شریعت جو اللہ نے ان پر نازل کی، اس کی روشنی میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا کرتے تھے۔ بہت سے نبی ہیں، بعض نبی بلکہ بہت سے تو نہیں، بعض نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور بعض کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن ان کا جن کا تذکرہ کیا، ان کی بنی اسرائیل، یہ کثرت کے ساتھ ان کی جماعت مضبوط ہوئی ہے، ایسے امام بنے کہ لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر کے شریعت کی پیروی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ بھلائیاں کرنے کی، یعنی وہی اللہ نے ان پر کی، اللہ نے انہیں حکم دیا، اور حکم کیا دیا کہ نیکیاں کرو، یعنی سارے حقوق العباد اور حقوق اللہ اس میں آگے، اللہ کے احکامات کو ماننا، اس میں سبقت لے گئے۔ وہ لوگ اس میں کوشش کرتے تھے کہ وہ بھلائیاں کرنے والے، نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، گناہوں سے وہ بچے، اور ان کی امت بھی ان کے راستے پر چلی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص فضل تھا کہ اللہ نے ان کو نیکیاں کرنے والا بنایا، اور حکم دیا کہ تم بھی نیکیاں کرو، اور لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دو کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرو، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر نیکیوں کے اندر سے 2 نیکیوں کا خاص تذکرہ کیا، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز حقوق اللہ میں سب سے ٹاپ پر ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تو قرب سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں انسان کو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ آدمی اگر سوچ سمجھ کر پڑھے تو اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اسی گفتگو کا جواب دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی وہ اللہ اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اللہ سے ملاقات ہے۔ اس لیے نماز سوچ سمجھ کر، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آدمی جب اللہ کی رحمت کی آیات پڑھے تو وہ تصور کرے اس کے رحیم ہونے کا، اس کے کریم ہونے کا۔ تو یہ نماز جو ہے مومن کا معراج ہے۔ اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ مخلوق کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے بہت بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
لوگوں کو اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ دیتا ہے، وہ کبھی لوگوں کا مال چھین نہیں سکتا، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا کہ کسی کے مکان پر قبضہ کر لے، کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لے، وہ تو خود لوگوں کو دینے والا ہے۔ تو یقیناً زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی وحی تھی، اور اللہ نے دکھایا یہ ہے کہ دیکھو جس بات کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہی دعوت تو تمہارے سارے بڑے دیتے آئے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی، وہ خیرات نیکیوں کی طرف بڑھانے والا، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بلانے والا ہر نبی تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کیوں بھول گئے کہ ان کی دعوت کی مخالفت ہر نبی کی دعوت کی مخالفت ہے؟ تم ان نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ نے دکھایا، یعنی جو قصہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ انبیاء وہی بات کہہ گئے جو بات محمد رسول اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ڈراوا بھی ہے کہ جو انجام ان کے مخالفوں کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا اگر تم نے اس نبی کی بات کو قبول نہ کیا۔ پھر اللہ نے لوط علیہ السلام کا الگ تذکرہ کیا۔ اوپر تو صرف یہ ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو وہاں سے نجات دی، اب آگے تفصیل یہ بھی ذکر فرمائی، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بات سوچ سمجھ کر کرنے کی طاقت، اور علم یہ وحی کا علم۔ یہ دو چیزیں اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، ہر نبی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہدایت دے کر، نور وحی کا نور دے کر، علم کا نور دے کر، اور ان کے اندر اس سے پہلے فیصلے کی استطاعت دے کر فطرت کے مطابق ان کی زندگیوں کو کرتا ہے، اور وہ حکم اور علم والے جب بن جاتے ہیں تو پھر وہ صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ اور پھر اب آگے صرف ڈراوا دیا کہ دیکھو ان کو ہم نے یہ مقام دیا اور قوم نے قبول نہیں کیا، قوم کا انجام کیا ہوا؟ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی۔ اوپر بھی وہی بات تھی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے انہیں نجات دی، لوط علیہ السلام کو نجات دی۔ یہ دکھانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم ان کو نجات دیں گے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جو خبیث کام کرتی تھی۔ یہ کام اتنا گندا ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ خباثت کی انتہا تھی کہ وہ اپنی جنسی خواہشات مردوں سے پورے کرتی، عورتیں عورتوں سے پوری کرتی۔ یعنی جو آج لوگ اعلانیہ ٹرانسجنڈر ایکٹ لے کر آ رہے ہیں تو وہ کام اس قوم نے کیا، اور اللہ کو اتنا وہ ناپسند تھا وہ کام کہ اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا۔ انہم، بے شک وہ، کانوا قوم سوء فاسقین، بڑے فاسق، برے فاسق لوگ تھے۔ یعنی کام اتنا گندا ہے۔ دیکھیے یہاں حالانکہ کام گناہ کا ہے، لیکن جب گناہ کو اتنی دلیری کے ساتھ کیا جائے کہ آدمی اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے اور دلیری کے ساتھ کہے کہ اس معاملے میں میں شریعت کو نہیں مانوں گا، تو یہ کفر اکبر ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہے کہ آدمی کسی گناہ کے بارے میں اتنا دلیر ہو جائے کہ وہ معاشرے میں اس کا اعلان کرتا پھرے کہ میں شریعت کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر اپنا حکم چلائے۔ ٹھیک ہے، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، باقی احکامات مانوں گا، لیکن یہ میدان، وہ چاہے معاشی میدان ہو، وہ معاشرتی نظام ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو، جس معاملے میں انسان
شریعت کو بالکل آؤٹ کر دے، اسے گناہ کا احساس ہی نہ رہے اور وہ بغاوت پر تل آئے، تو اللہ فرماتا ہے یہ فاسق لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ کی رحمت نیک لوگوں پر ہوتی ہے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا پوری قوم کو، قوم کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اللہ کے دین پر چلنے والے اور لوگوں کو اس طرف بلانے والے تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، قوم کو ہلاک کر دیا، ساری قوم برباد ہو گئی، اور اللہ نے ان کو نجات دی، اور ان سے پھر آگے اگلی نسل چلی۔ اور پھر خاص طور پر ذکر کیا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں تو زمین ایسے صاف ہوئی، ان کا دشمن ایسے ہلاک ہوئے کہ آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی برسا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو پھر نسل نوح سے چلی ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا، یہ امام تھے اور یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا اللہ کو، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ پکارنے کا تذکرہ یہ سورت نوح کے اندر آخری آیات کے اندر ہے۔ دیکھیے کہ آخری 2-3 آیات میں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، زمین میں کسی کافر کا کوئی گھر باقی نہ رہے، وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ 950 سال دعوت دینے کے بعد جب قوم نے قبول نہیں کیا تو نبی علیہ السلام کو کتنا غصہ، بد دعا کرتے ہیں قوم پر کہ اللہ یہ میری بات کو نہیں مان رہے، یہ میری بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، استہزاء کر کے میرا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ اب ان پر ایسا عذاب بھیج کہ کوئی گھر باقی نہ رہے کافروں کا۔ کیوں نہ باقی رہے؟ کہ اگر یہ باقی رہے یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کرتے رہیں گے، اور جو ان کی اولاد ہوگی الا فاجرا کفارا، وہ بھی فاجر پیدا ہوگی، کافر پیدا ہوگی۔ ان کی اولادوں سے بھی میں نے 950 سال دعوت دے کر دیکھ لی، ان کی اولادوں کو بھی دیکھ لیا، اور ساتھ پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور میرے گھر میں جو داخل ہوا مومن مرد ہوں یا مومن عورت، اللہ ان سب کو بخش دے جو مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں تذکرہ کیا کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی ہمیں پکارا تھا اور ہم نے ان کی بات کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اسے نجات دی اس ماحول سے، ان لوگوں سے جو انتہائی برے تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، نبی کو جھٹلایا کرتے تھے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نجات دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے، بہت بڑے دکھ سے۔ دیکھیے کافروں کے اندر رہنا، جبکہ وہ برائی پر تلے ہوئے ہوں، اعلانیہ گناہ کرتے ہوں، نبی کا مذاق اڑاتے ہوں، یہ رہنا اللہ اس کو کرب عظیم کہہ رہا ہے۔ تو کرب عظیم اس ماحول کی وجہ سے، ان لوگوں کے اندر رہنے کی وجہ سے اللہ نے جب چاہا تو پھر اس قوم کو بھی برباد کر دیا اور ان کو نجات دے دی۔ تو جو اللہ کے باغی ہیں ان کے اندر رہنا، آدمی اس پر دکھ محسوس کرے، کرب محسوس کرے، وہ ماحول سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہ جو کوئی وہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف محسوس کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔
جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی آیات ان کو سنائی اور ان کو دعوت دی کہ تم اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، تم یہ لات یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کی بندگی کو چھوڑ دو، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کی بندگی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ان کو کی مدد کی، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ دیکھیے، یہ برائی، نبی کی مخالفت، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مقصود اہل مکہ کو بتانا ہے کہ جیسے وہ برے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے دشمن اللہ کے باغی برے تھے، تم بھی ایسے ہی برے ہو۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا، اور تمہیں بھی ہم غرق کریں گے اگر تم باز نہ آؤ گے، تم قبول نہ کرو گے تو تمہیں بھی ہم غرق کریں گے۔ تو یہاں دھمکی بھی ہے، یہاں ڈراوا بھی ہے، اور یہاں خوشخبری بھی ہے اہل ایمان کے لیے کہ جیسے ہم نے ان لوگوں کی مدد کی، اہل ایمان کی مدد کی، ہم تمہاری بھی مدد کریں گے۔ اور ڈراوا کفار کے لیے ہے کہ جیسے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ہم تم پر بھی عذاب نازل کریں گے اگر تم نے نبی کی بات کو قبول نہ کیا۔ تو مقصود دعوت دینا ہے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے ان کو بتانا ہے کہ انبیاء کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہم بھی اس راستے کو اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے اس راستے پر چلنا ہمارے اوپر لازم کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔